السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة، قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، آج 9 اکتوبر 2023 بروز پیر ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں ضلع بہاولپور تحصیل خیرپور ٹامے والی مدینہ چوک میں عزیزم مولانا محمد زکریا کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ماشاءاللہ میرے قریب بھی بعید بھی جملہ شہر کے معزز علماء کرام، محقق علماء کرام، خصوصاً حضرت محترم دامت برکاتہم العالیہ، سارے احباب موجود ہیں آپ حضرات۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، عظمت حاملین قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں اپنا دیے گئے وقت کے پورے اس کے اندر پابندی کرتے ہوئے بات کروں گا، اور میرے بعد بھی الحمدللہ یہ جلسہ باقی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف رکھیں، یہ چلتا رہے گا۔ ساتھیو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے رسول کریم پر نازل فرمایا، اور رسول کریم نے صحابہ کرام کو لکھوا کر امت کے حوالے فرمایا۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر قرآن کی تعریف 3 چیزوں پر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہہ۔ فرمایا قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، المنزل علی الرسول، رسالت مآب پہ نازل ہوا، والمکتوب فی المصاحف، صحابہ اور کاتبین وحی نے اس کو صفحات میں لکھ دیا، والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک اجماعی طور پہ بغیر کسی شک و شبہ کے تواتراً ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیادی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم رسول کریم پہ نازل ہوا تو حضور کریم اس کو سن کر صحابہ کرام کو پڑھاتے، اور صحابہ کرام پڑھ کے آگے اس کو لکھ لیتے۔ قرآن 3 چیزوں پر لکھا جاتا تھا، یا تو چمڑوں پر لکھا جاتا، یا درخت کے پتوں پہ لکھ کے سکھا دیا جاتا، یا اسی طرح قرآن پتھروں پہ چھید کے لکھا جاتا۔ یہ کلام اللہ آتا رہا، جمع ہوتا رہا، اس طرح ہی چلتا رہا۔ حضور پاک کے دور مبارکہ میں قرآن کریم اکٹھا جمع نہیں تھا، کچھ پتوں پہ، کچھ پتھروں پہ، کچھ چمڑوں پہ، یہ کیفیت چلتی رہی۔ لیکن قرآن کی ترتیب توقیفی ہے،
ترتیب توقیفی کو عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس صورت کے اندر رکھیں، اس صورت کو اس کے بعد رکھیں، اس صورت کو اس سے پہلے رکھیں، اس صورت کو اس کے ساتھ ملا دیں، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بتاتے، حکم ارشاد فرماتے، تو جیسے صحابہ کرام کو حکم ملتا وہ ویسے قرآن کریم کو لکھ کے امت کے حوالے رکھنے کے لیے ذخیرہ فرما دیتے۔ تو ترتیب توقیفی چلتی رہی۔ یہ حضور کی ترتیب ہے کہ یہ آیت ادھر کیوں اور ادھر کیوں۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلی سورت تو الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ نہیں اتری، پہلی سورت تو سورت الاقرا ہے، سورت العلق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، تو وہ پہلے کیوں نہیں لکھا؟ ہم کہتے ہیں بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے، اللہ نے اتاری، حضور نے وصول کی، خود نبی نے فرمایا اس کو یہاں رکھ دیں۔ جب اللہ بھی کہہ دے، نبی بھی کہہ دے، تو اللہ رسول کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہے گی۔ میرے ساتھیوں، جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو مدینہ طیبہ سے صحابہ کا قافلہ یمامہ گیا۔ یہ یمامہ اس وقت بنو حنیفہ کی بستی تھی، اور یہ ریاض جو اس وقت سعودیہ کا دارالخلافہ ہے، اس سے 100 کلومیٹر مشرق میں ایک بستی ہے، اس کو قریۃ الیمامہ کہتے ہیں۔ وہاں مسلمہ ایک کذاب تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے صحابہ کی جنگ ہوئی۔ 1200 پیغمبر کے صحابہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن کریم کے قاری تھے۔ جب 700 قاری، 700 حفاظ شہید ہو گئے تو صحابہ کی میٹنگز بیٹھی، اہل بیت اور صحابہ نے مشورہ بٹھایا کہ یوں قراء، حفاظ، مجودین، حاملین قرآن دنیا سے جاتے رہے تو جنہیں قرآن حفظ ہے، قرآن ازبر ہے، قرآن یاد ہے، قرآن دماغ میں موجود ہے، اگلی نسلوں تک قرآن پہنچائیں گے کیسے؟ حافظ بھی شہید ہو جائے، عالم بھی شہید ہو جائے، قاری بھی شہید ہو جائے، مجوید بھی شہید ہو جائے، اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اس کو رائٹ شکل میں، کتابی شکل میں، گتوں کے درمیان لکھ کے قرآن کو جمع کیا جائے۔ عجیب، بہت اچھا۔ دور ابو بکر میں قرآن کے جمع کرنے کی کمیٹی بٹھائی گئی۔ حضرت زید ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو بٹھا دیا گیا کہ یہ لوگ بڑے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں حضور سے پڑھ کے حضور سے حفظ کیا، حضور کے دور میں عرض اخیرہ ہوا، انہوں نے حضور سے سنا، حضور کو سنایا، انہیں پتہ ہے منسوخ آیات کون سی، ناسخ آیات کون سی، یہ قرآن جمع کریں گے، خلفائے راشدین چیک کریں گے، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کی نگرانی ہوگی۔ عجیب، بہت اچھا۔ پہلے صحابی حضرت زید ابن ثابت ہیں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے علم الفرائض میں امام قرار دیا ہوا تھا، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تو لوگوں تعلموا الناس، تعلموا، اس علم کو پڑھو، وعلموہ الناس، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے ان کو علوم ازبر کرائے تھے۔ دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب ہیں۔ امام اپنا ابو بکر قرطبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ تفسیر کے اندر قرآن کریم کی علوم کی مہارت پر، کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی رونے لگے، یا رسول اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا۔ فرمایا نعم اللہ سماک، جی اللہ نے تیرا نام لیا۔ تو اتنے بڑے قرآن کے ماہرین کو بٹھایا کہ یہ بیٹھیں گے، جو پتوں پہ، چمڑوں پہ، پتھروں پہ لکھا ہوا ہے اس کو جمع کر کے قرآن امت کے حوالے کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ بیٹھ گئے، جمع ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا۔ ہر آیت پہ 2 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1، ہر وہ آیت یہاں لکھیں گے جو حضور نے عرض اخیرہ میں حفاظ کو پڑھائی تھی۔ خیرپور کے غیوروں، عرض اخیرہ کیا ہے؟ عرض اخیرہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے لفظ اپنی زبان میں سمجھانے لگاؤ۔ عرض اخیرہ رسول اللہ کے اس قرآن کے ختم کو کہتے ہیں جو زندگی میں آخری دفعہ حضور اور حضرت جبرائیل نے دہرایا تھا، اسے عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ تو کہا جو صحابہ کرام عرض اخیرہ کے وقت حضور پاک کے تلامذہ، حضور کے شاگرد، عینی شاہد، آئی وٹنس، گواہ ہوں گے، ان کی بات کو لیا جائے گا۔ جی بہت اچھا، بٹھا دیا۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی
کہ ہر اس آیت کو قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں جمع کیا جائے گا جس کے اوپر کم از کم 2 مسلمان گواہوں کی نصاب کی ترتیب پوری ہو۔ کہا جی بہت اچھا، آیت آتی گئی، عرضہ اخیرہ کی گواہی آتی، 2 مسلمان گواہی دیتے، جمع ہوتا گیا 2 آیات قرآن کی ایسی جس پر ایک شرط ٹوٹ گئی۔ عرضہ اخیرہ میں تو ثابت تھا، 2 گواہ نہیں تھے۔ پہلی آیت سورۃ التوبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ، دوسری سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کی 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات، ان پر 2 شرطیں، ایک لگتی تھی ایک نہیں لگتی تھی۔ ان کو لانے والے حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں آؤ، میں حضور کے پاس اکیلا ہی بیٹھا تھا جب یہ آیت اتری، میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے اور نہ میں جھوٹا گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن عرضہ اخیرہ والی گواہی پوری ہے، سب کو پتہ ہے عرضہ اخیرہ میں حضور نے پڑھا اجی 2 گواہ لائیں، تو حضرت ابی اور حضرت زید ابن ثابت نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک ان سب کا مشورہ ہوا ہے، ان سے منظوری لے لیں، میں اس شرط کو توڑ دیں تو میں تیری آیات لے کر لکھ لیتا ہوں، اور اگر صحابہ اور اہل بیت کی شرط ٹوٹتی ہے تو میں نہیں لکھتا۔ بھاولپور کے غیور اور اپنے قرآن کریم قیامت تک رکھوانا ہے نا، ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، حفاظت بھی اللہ کے پاس ہے نا۔ تو رب کریم نے کیا ترتیب بنائی ہے، انسانیت کی عقل وہاں دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے میٹنگ کال کی گئی، اصحاب شورا جسے کہتے ہیں ارباب حل و عقد، یہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کا اجلہ مجمع بیٹھا، اور جب بحث ہوئی تمحیص چلتا رہا کہا بندہ کون ہے؟ کہ جی بندے کو پیش کیا گیا کہ حضرت خزیمہ ہے۔ کہ یہ تو ثابت انصاری المدنی کا بیٹا، کا جی ہاں۔ کہ یہ تو حضور کا خادم ہے، تم اس کی قدر نہیں جانتے؟ حضور پاک کے بڑے صحابہ نے ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ بتانا تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا میں لکھا ہے، ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا، توجہ رکھنا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک یہودی سے نبی پاک علیہ السلام نے قرض کی لین دین کی تھی، اس سے قرض لیا تھا پھر واپس لوٹا دیا تھا۔ جب قرض لیا اور لوٹا لیا بات ختم ہو گئی۔ وہ یہودی ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو دوست کہتے ہیں اوے شمون جی، کہ تجھ سے مسلمانوں کے نبی نے قرض لیا تھا۔ کہ یار لیا تھا لیکن اس نے سارے کا سارا لوٹا دیا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ پھر تو نے کہا اچھا لوٹا دیا ہے؟ کہ ہم کچھ اور سوچ رہے تھے۔ کہ کیا سوچ رہے تھے؟ کہ یار ایک پوری بات اگر تو بتا تو ہم دوبارہ بھی نبی سے قرضہ وصول کر کے لے آئیں۔ انہوں نے کہا جی دوبارہ کیسے؟ کہ بتا جب تجھے مسلمانوں کے نبی نے قرض واپس لوٹایا تھا تو کوئی گواہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا گواہ کی کیا ضرورت تھی، میں اکیلا گیا ان سے لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کام پورا ہو گیا۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ گواہ تھا نہیں نا، اب تو دوبارہ آ جا اور کہ مجھے قرضہ لوٹا، اور وہ کہتے میں نے قرضہ دیا، تو کہنا گواہ بتاؤ، اور مسلمانوں کا نبی جھوٹا گواہ نہیں بتاتا، تو تجھے دوسری مرتبہ قرضہ مل جائے گا۔ اب یہودی نے کہا جی بہت اچھا، وہ آ گیا۔ لیکن یہاں ایک رک کے جملہ کہتا ہوں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں جھوٹی گواہی نہیں ہوتی، اور آج ہماری عدالتوں میں جائیں نا آپ کو جھوٹے گواہ 50 روپے پہ مل جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں جہاں یہ حالات ہو کہ ہم جھوٹی گواہی، شہادت الزور ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے۔ علماء بیٹھے آپ پوچھ لیں جھوٹی گواہی میں اور جہنم میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہودی بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے، لیکن اللہ کا کرنا وہ یہودی مرتا کیا نہ کرتا آ گیا، آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا۔ فرمایا جی دیا تھا۔ کہا جی مجھے اپنے قرض واپس چاہیے۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ دے چکا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بینہ، کوئی شہود، کوئی گواہ ہے؟ جب اس نے گواہی کا مطالبہ کیا نا نبی علیہ السلام حیران ہوئے کہ یار خون سفید ہو گیا، اس بندے نے مجھے کو سرائکی جاتے نے کہاں چٹا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ؟ تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا یار گواہی مانگ رہا ہے، میں تو قرضہ دیا نہیں۔ اتنے میں یہی صحابی بیٹھے تھے یہ جو 2 آیات لائے تھے، حضرت خزیمہ اس کونے میں بیٹھے۔ امام ابن عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ حضرت خزیمہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہودی
انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، سبحان اللہ گواہی چاہیے کہ میں گواہ ہوں، حضور نے تیرا قرضہ دیا ہے۔ اب یہودی کا اتنا سمو، میں نے کہا جی سوری، ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں، معاف کر دینا۔ اے کر کے تو سر لے کے گیا نا، وہ جب گیا وہ تو بات ختم ہوئی، لیکن حضور اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو دیکھا، فرمایا خزیمہ تو اس وقت موجود تھا؟ عرض کیا جی نہیں۔ تو کہا پھر گواہی کیوں دے دی؟ کہ رسول اللہ پر گواہی میں نے سچی دی ہے۔ کہ خزیمہ موجود بھی نہیں تھا، قرض لوٹاتے وقت دیکھا بھی نہیں تھا، اور گواہی سچی کا مطلب؟ انہوں نے حضور پاک کے دامن رحمت کو پکڑا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو یہ فقیر اپنے عشق کا اظہار کرے۔ بتاؤ خزیمہ کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ لوٹایا، لیکن میں نے آپ کے منہ سے سنا ضرور ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں آپ سے سن کر۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے انبیاء کو امامت فرمائی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ مصلی امامت پہ ٹھہرے ہوں، مقتدی انبیاء بن کے ٹھہرے ہوں۔ ہم نے آپ کی زبان سے سنا، ہم نے ایمان کی گواہی دے دی۔ ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ صریف الاقلام دیکھا، نہ اس کے بعد عرش دیکھا، نہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں سدرۃ المنتہا دیکھی، نہ آسمان کی چیزیں دیکھی، نہ جبرائیل کو آپ تک آتے اصلی شکل میں دیکھا۔ ساری باتیں آپ سے سن کے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان النار حق وان الجنت حق وان الملائکۃ حق۔ سب کی ہم گواہی دے رہے ہیں، جنت حق، دوزخ حق، فرشتے حق، قیامت حق، عرش حق، کرسی حق، سب کچھ آپ سے سن کے گواہی دے رہے ہیں۔ اب بھی سرکار آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میں قرضہ لوٹا چکا، تو میری گواہی سچی کیوں نہیں بنتی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہوئے، اور کچھ ٹائم کے بعد جبرائیل امین ان کے لیے خوشخبری کا مجدہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی، اس شخص کی اس ایمانی گفتگو سے اللہ بڑا خوش ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو اعزاز دے دیں، آج کے بعد خزیمہ ذو شہادتین بن گیا۔ یہ اکیلی گواہی دے گا، رب اس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس بندے کو ڈبل گواہیوں میں اس کو شمار کرے گا۔ کہ یہ خزیمہ ہے۔ یہ جب صحابہ نے واقعہ سنایا نا، اور یوں خزیمہ کو دیکھا کہ یہ لایا ہے 2 آیات کی گواہی، تو 2 گواہوں کا نصاب پورا ہے، شرط نہیں ٹوٹتی۔ بہاولپور کے غیوروں، اس وجہ سے یہ دونوں آیات آج بھی اللہ کے قرآن کا حصہ ہے۔ والمکتوب فی المصاحف، یوں لکھا گیا، یوں جمع کیا گیا، یوں اکٹھا کیا گیا، یہ قرآن کریم یوں جمع ہو، اور یہ جمع ہو کے آپ کے اور میرے تک آیا۔ میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اس قرآن پر میرے نبی کی جوانی لگی ہے، میرا لفظ ضائع نہ ہونے دینا۔ اس قرآن پر میرے نبی کی جوانی لگی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی روایت مسند میں موجود ہے، فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و خواتہا۔ ابو بکر سورۃ الہود اور اس جیسی صورتیں جس میں قبر، قیامت، آخرت، دوزخ، تذکیر، ان کی چیزیں موجود ہیں، یہ اتری، اور اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دی۔ مجھے بتائیں، جب نبی کی جوانی بڑھاپے میں بدلی نزول قرآن کی وجہ سے، تو پیغمبر نے اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں لگائی ہے۔ تو نبی کی مبعوثیت، نبی کی محنت، نبی کی صلاحیت امت کے لیے نعمت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ عن نعیم ہے، اس پر تنوین تنکیر ہے، اس کا مطلب ہے نکرہ عموم پہ دلالت کرتے ہوئے ہر نعمت کا سوال اللہ کرے گا۔ مجھے بتائیں، قیامت میں رب نے نبوت کی صلاحیت کا سوال کیا کہ اس نے اپنی جوانی لگا کے، اپنی صلاحیت لگا کے تم تک قرآن پہنچایا۔ تم نے کتنا اولاد کو پڑھایا، تم نے کتنا اپنے محتاطوں کو پڑھایا، تم نے خود کتنا پڑھا، تم نے خود اس پر کتنا عمل کیا کرایا۔ اگر ہمارے پاس جواب ہے شکر کریں، نہیں ہے تو فکر کریں۔ یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھے، آپ کا اتنے دور تو مفتی صاحب آئے ہیں، آج ریڑے پھیر دیتے ہیں، واہ واہ ہو گئی ہے،
लानत है उस सफर पे जो सिर्फ जात की बुनियाद पे हो। मेरे दोस्तों, ये काज, मिशन, मसलक, मौकिफ, बयानिया, उन्वान, मजहब, दीन के उन्वान पर इज्तिमा हुआ करते हैं। आज हम इसलिए यहाँ जमा हैं कि हम ये बात तय कर लें कि हम खुद और हमारी औलादें, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, अल्लाह के कुरान को भी पढ़ें, हुजूर के फरमान। आप जितने बैठे, मैं आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलाने आया, मैं आपसे ऊंचे हाथ खड़े करवा के वादा लेने नहीं आता। मेरा कराची तक, चतराल की फलकबोज चोटियों तक पूरा पाकिस्तान गवाह, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा ऊंचा सुभान अल्लाह कहो, ये तुम्हारी नेकी है, कहो ठीक है, न कहो ठीक है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं जवाब मांगता हूं, मैं तुम्हारी गैरत के दरवाजे पे जो दस्तक दे रहा हूं इस बुनियाद पर कि हमने कलमा हुजूर का पढ़ा, हमने मजहब हुजूर का कबूल किया, हमने मोहब्बत रसूलुल्लाह की रखी है, तो हमें चाहिए हम अपनी औलाद को कुरान भी पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएंगे ना? सुभान अल्लाह नहीं पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? ये मुझे ये जवाब दे। सुभान अल्लाह तो आप तस्बीह लेकर हाथ में पढ़ते रहे, वो आपकी नेकियों का मसला है। मेरे दोस्तों, ये उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज, कुर्रा, मुजव्विदीन, हमारे साथ पेट लगा हुआ है। हम मदरसे क्यों बनाते हैं? ये मदरसे किस लिए बनते हैं? हम दुनिया में बैठे, मैं बड़े बोल से माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ, ये जो मेरे शयूखुल हदीस उलमा बैठे हैं, ये अगर ताजर होते ना, इनकी टक्कर का कोई ताजर मुझे ढूंढ के दिखाते थे, कोई दिखाते हैं। ये इतने अक्लमंद लोग, ये तिजारत में आला होते, लेकिन उसके बावजूद सबको छोड़ के, बाजार मार्केट को छोड़ के अल्लाह के लिए बैठे हैं। क्यों? इनके दिल में हुजूर की जवानी लगने का एहसास है, इनको इस बात की फिक्र है कि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवानी और सलाहियतें लगाई हैं, तो हमें भी अपनी जवानी और सलाहियत लगानी चाहिए। लगाओगे इंशाअल्लाह? और इस पर मैं उलमा के लिए भी एक बात कहता हूँ, उलमाए कराम जो है, ये सवाल भी गालिबन इसी का है कि कुछ लोग हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुरा कहते हैं, इस बारे में बता दो। मैं इसी उन्वान पे एक बात कहता हूँ, ये जो उलमा है, ये जो हुफ्फाज है, ये जो पगड़ी वाले, ये जो दाढ़ी वाले, ये जो टोपियों वाले, ये जो शरीयत वाले हैं, खुदा की कसम ये उस दीन के वारिस हैं जिस दीन को रसूलुल्लाह लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को आलिम हाफिज बनाओ, ये दहशतगर्द लोग नहीं हैं, ये पुरअमन लोग हैं। ये मदरसों वाले तो यकीन मानिए 2 कत्लों के दरमियान जाके राजीनामे का फैसला करा के आते हैं, ये तो मुकातले के अंदर आकर अमन की बात करवाते हैं। यकीन मानिए ये तो वो लोग हैं जिनको आज भी, कल हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम अल-आलिया मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान ने जो गुफ्तगू रिकॉर्ड कराई, वहाँ पर ये फरमाया कि मेरे फ़लस्तीन के मुजाहिदों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, तो अपने इसराइल की जो है ना, आंख में आंख डाल के गैरत का मुजाहरा किया, लेकिन याद रखना मेरे पाक पैगंबर का फरमान है, जंग के दौरान जो जंगजू औरत ना हो उस पर हाथ ना उठाया जाए, जो मरीज हो उस पे हाथ ना उठाया जाए, जो बूढ़ा या बच्चा हो उसको कुछ ना कहा जाए। फरमाया उन क़िताल वालों को, उन जंगजुओं से लड़ो जो रसूलुल्लाह के दीन के मुखालिफ हैं, लेकिन जो दुश्मन जरूर है पर घर में बैठा है, मरीज है, बूढ़ा है, बच्चा है, औरत है, इस पर हाथ ना उठाएं, ताकि हम पैगाम दे सकें हम मोहम्मदी लोग हैं, हम शरीयत वाले। सुभान अल्लाह। इतने दियानतदार उलमा। आज मौलाना की इस बात को लोगों ने क्या से क्या रुख दिया। मैंने कोई बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें हदीस पाक अबू दाऊद में नजर नहीं आती? एक औरत की लाश को रसूलुल्लाह ने देखा, फरमाया माँ कानत हाज़ी तो कातिल, फरमाया ये तो नहीं लेने आई थी, इसे क्यों मारा गया? तो नबुव्वत ने औरत पे हाथ उठाने से, नबुव्वत ने बच्चे पे हाथ उठाने से, नबुव्वत ने बूढ़े पे हाथ उठाने से मना फरमाया। आज इतने मजलूम होने के बावजूद क़िबलतुल ऊला के जालिमों से टक्कर है, हमारे उलमा तो फिर भी कह रहे हैं इंसानी हुकूक का ख्याल करें। यकीन मानिए आप हैरान हो जाओगे। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी में जिनके लिए मौजूद है, फलस्तु उबाली हीना उक्तुल मुस्लिमा अला अय्य शक्किन काना फिल्लाहि मसराई व ज़ालिका फी ज़ाति इलाहि व यशा युबारिक अला औसाल शिल्वी मुमज़्ज़ई। ये खुबैब इब्न अदी अभी फांसी पे नहीं चढ़े थे, जिस घर में कैद थे। आप उठाइए इमाम क़स्तलानी रहमहुल्लाह के इरशादुस सारी, फरमाया कि जिस खातून के घर कैद थे उससे इन्होंने ब्लेड उस जमाने का उस तरह मांगा सफाई के लिए, उसने वो दिया।
اسی اسنا میں اس خاتون کا بچہ یوں چلتے چلتے ان کے قید خانے کے سامنے آیا تو یہ پیار کرنے لگے اسے. وہ عورت چیخی چلائی کہ میرا بچہ اس کے پاس، یہ ہمیں بلیک میل کر کے ہمارے سامنے، بلیک میل کا معنی ہم سے شرط منوا کر یہ یہاں سے نکل جائے گا. اوہو بچہ اس کے پاس. تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی مجھے وضو میں زیادہ پانی نہیں بہانے دیتا، میں ناحق خون بہاؤں گا وہ بھی بچے کا. اے مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم نے جو آج انسانی حقوق کی بات کی، خبیب ابن عدی رضی اللہ کے جذبات کی ترجمانی تھا. یقین مانے ہمارے علماء بڑے پرامن ہیں. میں آپ کو مثال دوں، پاکستان 1947 میں بنے. ابھی حضرت فرما رہے تھے اللہ ان کو خوش رکھے کہ ہمارے والد مکرم نے 1940 میں مدرسہ قائم کیا. ان کا خیر العلوم مدرسہ یہ پاکستان سے بھی 7 سال عمر میں بڑھا ہے. تو جب پاکستان بنا 47 ٹو 2020 آج 2023 تک جتنے دھرنے ہوئے ہیں، جتنے جلوس ہوئے، کتنی لڑائیاں ان میں، کتنی گولیاں ان میں چلی ہیں، کتنی اس میں جو لوگوں کی اموال اوقات ذلیل کیے گئے ہیں. ایک دھرنا ہے مولویوں کا جو 1000% پر امن رہا ہے، اور وہ ہے ہمارے شیر حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں. کراچی اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. کراچی کے ساحلوں سے لے کر اسلام آباد کی مارگلہ ہلز تک کوئی 1500 کلومیٹر بائی روڈ سفر کیا ہے. نہ کسی دکان کا گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی روڈ کا شیشہ ٹوٹا. آپ مجھے دکھاؤ جو لاکھوں بندوں بیٹھے، لاکھوں بندے، اور وہاں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ علماء کا کردار ہے، ایک عالم کا کردار ہے. یقین مانیے جو تباہی گورنمنٹ گزری ہے ابھی، جس نے خود کو ریاست مدینہ کہا، حیران ہوں. خود کو ریاست مدینہ کہتے اور بچے یہودیوں کے گھر پل رہے ہیں. میں حیران ہوں. قاسم اور سلمان بیٹے تیرے ہیں، وہ زیک گولڈ سمیت یہودی کے گھر پل رہے ہیں. کیسا ریاست مدینہ کا مستری ہے؟ ان لوگوں کی حکومت پورے ملک میں 3.5 سال رہی، اور میرے صوبے خیبر پختونخوا میں 10 سال رہی. یہ کل ملا کر کوئی 15 سال کے لگ بھگ کا زمانہ. اس میں اگر ان میں جرت ہوتی نا، یہ میرے مولانا فضل الرحمن پہ کوئی 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت تو لاتے. جلسوں میں یوں بازو چڑھا کے بک بک کرنا تو آتا ہے، گالیاں دینا تو آتا ہے، یوں فضول یاوہ گوئی کرنا تو آتا ہے، لیکن دلیل کی دنیا میں اس ابے جی پر کوئی 1 روپیہ تو ثابت کر کے دکھاتے. تم نے وقت کے صدر اور وزیر اعظم کو تو اسمبلی وہاں عدالت کے کٹہرے میں ٹھہرا دیا. اے پیو ہونا تو زیادہ طاقتور ہے، اس کے سامنے آتے نا. اس کے لیے بات کرنے پہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اجی اینج ہو گیا تو اینج ہو گیا. اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی ہے؟ خدا کے بندے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا قانون پاس کروا کے قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی. ٹھیک ہے؟ اور یہی جمعیت علماء اسلام ہے جس نے اس وقت ناموس صحابہ بل پاس کروایا. قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ جمعیت ہے. میں کہتا ہوں قادیانیوں کی منجی بھی انہوں نے ٹھوکی، اور قادیانیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی بھی انہوں نے ٹھوکی. یہ تو اور بات ہے کہ جب وہ دونوں اسمبلیوں سے پاس ہو کے ایوان صدر میں اس شخص کے پاس گیا جو یہودی ایجنٹ کا نمائندہ بیٹھا تھا، اس نے دستخط نہیں کیے. یہ تو سارا مکالہ اومل ہے آکسن والی مولی کو. بابا علماء دیندار لوگ ہیں، پر امن لوگ ہیں. دہشت گرد نہ سمجھو، یہ دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. میرے دوستو، آپ علماء کرام کو یوں نہ سمجھیں کہ مولوی کیا کر رہا ہے. مولوی اتنا پر امن ہے، میں حیران ہوں. جن کی لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہو نا، وہاں بچے 2 ہی اچھے، اور مولوی کی 10,000 تنخواہ ہے. پوچھیں کتنے بچے؟ داڑھی تے ہاتھ مار کے مولوی اکسی ماشاءاللہ ناہ پتر. کتنے پرامن لوگ ہیں، کتنے. میں نے دیکھا ڈاکٹرز میڈیکل میں، پیرامیڈیکل اسٹاف او پی ڈیز میں، باقی ہمارے ہیلتھ ورکر یہاں ہسپتال میں اسٹرائک چل رہی ہے، احتجاج چل رہا ہے، ہڑتال چل رہی ہے. کیوں؟ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ دوائیاں نہیں دیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا مولوی نے کبھی کہا ہو اتنی مہنگائی ہو گئی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے تو نہیں دیکھا. میں این دفعہ تراویاں شراویاں کوئی نہیں پڑھنے. کیوں بھائی؟ مہنگائی تھی کہ سری تنخواہ بدھی کوئی نہیں. بابا دنیا کا مظلوم طبقہ علماء ہے جن کو آپ دیتے کیا ہو اور ان سے لیتے کیا. اور علماء پہ لوگ بولتے ہیں. حضرت شیخ میں ایک بات عرض کروں، میں ایک جگہ گیا بیان کے لیے، میرے ایک شاگرد ہے،
انہوں نے مجھے کہا استاد جی اے جی میری مقتدی قوم بیٹھی ہے نا اج تو آگو پرچی دیسی اور میرے بارے دیسی. اس نے مجھے پوری بات سنا دی. میں ایک جاتے میں مکالہ ملیج گیا میرے کو. وہ چھوٹی جتنی باتیں وہ بتاتا ہوں. وہ جیسے جلسہ تھا تو ایسے پرچی آئی تو وہ پرچی آ گئی. ابھی جڑا توارے نال توارے شگرد بیٹھے نا این ٹی وی تے میچ ڈیٹھے. بات یہی تھی. وہ شدہ یہ غلطی کر کھڑوتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مسئلہ کیا تھا. تو میں نے لوگوں کو کہا کہ پھر کہ جی ٹی وی دیکھنے والے مقتدی پچھو نماز کوئی نہیں, ٹی وی دیکھنے والے امام پچھو نماز کوئی نہیں ہوتی. انہوں نے ٹی وی دیکھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا سے پوچھا ہے, اس نے مجھے بتایا اب یہ کھڑا ہوگا آپ کو بھی سنائے گا. میں نے کہا بیٹا بتا آپ نے میچ دیکھا؟ کہتے استاد جی دیکھا. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ انہوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ سارے میرے محلے دار ہیں, میرے مقتدی ہیں, میرے بھائی ہیں. یہ سارے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے تھے. انڈیا پاکستان کا میچ تھا. تو میں جو گزرا شور شرابہ چل رہا تھا تو میں بھی تو پاکستانی ہوں نا. آخر میں کھلو گیا اے چھکا تے اے چوکا سارا چلتا رہا. سب نے دیکھا پچھو پچھو میں کھلوتا. جب میچ سارا جیت گئے میں نے کہا نعرہ تکبیر. ان لوگوں کو او مولی کھلوتے ادھر بھی نماز کوئی نہیں ہوتی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں سارے رل کے لٹھے کلا ہکے چاول میں نہیں کھا دے یہ یکے کھا دی بیٹھے. یہ تو سب بیٹھے ہیں, اکیلا میں نہیں ہوں اور مجھے کہتے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں مسئلہ سمجھ گیا. میں نے کہا مقتدی ہو ایمان سے بتاؤ تمہارے گھر ٹی وی ہے؟ ہون سے بھی میں کوئی ادھات چاہے کچھ پورا چاہے کوئی آکے ہاں صحیح ہوں چاچا کے نہ آیا ابا کے نہ آیا صحیح. میں ٹی وی ہے اجی ہے. تو میں نے کہا پھر ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اجی تو سا شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے نا ہاں اندھے پیچھے نہیں تھے. میں نے مسئلہ سنا تو ایک بوڑھے بزرگ ایسے بیٹھے تو نے کہا اٹھے نا مانج دی بھیڑ ہوتی ہے مولی کو بچا گیا. میں حیران ہوں بھی سب ٹی وی دیکھے اور امام بیچارے نے دو ڈمڑے تے دو اولیاں نٹھن جاتے ہیں جو نماز کوئی نہیں تھی. تھوڑا گزارا کرو بھائی علماء کے خلاف کیا بولتے ہو. مولوی وہ ہے جو مولوی نہ ہو نا تمہارے نکاح پڑھانے والے کوئی نہ ہو. مولوی نہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو. مولوی نہ ہو تو کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو. آج حال ہے میں انہی بار ایک جاتے ہیں حضرت موجود ہیں میں اہل علم دی موجود کی جگہ حالات ہیں. ایک شخص ہے مولانا فضل الرحمان کو گالی دے کر کہنے لگا. میں نے کہا ایک منٹ بات سن تیری اسلامی تعلیم کیا؟ ایسا مسلمان ہے سب سارے مسئلے آتے ہیں پکائی ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں ذرا تیرا انٹرویو لے لیتا ہوں. میں نے کہا سردیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں کیسے کیا جاتا ہے؟ علماء بیٹھے میں فقہ کی کتابوں کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں اس پر. میں نے کہا فرق ہے. مجھے کہا لگا ہائے مول صاحب سردیاں سیالے ہنالے تے استنجے فرق ہے؟ میں کہا جی ہاں. میرے کو تو کوئی نہیں پتا. میں کہا دھومڑ دی ڈان بھی دی علیحدہ مولانا فضل الرحمان تھا لکھاں علماء دا قائد ہے. اودے تو تیری زبان چرمیک کریں دی کھڑوتی ہے. اتھا تے کو نظر نہیں آتا بھی میں الچٹو من الڈگرہ. اپنی حیثیت تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے بولتے علماء پہ ہو. عجیب معاملہ ہے دنیا کا. جوڑتے عالم کے اوپر جوڑتے عالم کے اوپر. اور خدا کے بندے فضل الرحمان کے خلاف بولنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر پگڑی ہے اس کے منہ پہ اوپر داڑھی ہے. یہ داڑھی تے پٹکا ہوندہ نہ ہوندہ نا یہ سارے کو پیو نہیں ڈاڈا من پاپے. اے سارا گوئے بالکل ٹھیک ہے لیکن علماء ہیں عالم ہے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس لیے بولتے ہیں. لاکھوں علماء ہیں ملک میں وہ تو ان کے خلاف نہیں ہے وہ تو سارے ان کے ساتھ ہیں. لاکھوں پیران طریقت ہیں سارے ان کے ساتھ ہیں. لاکھوں مفتیان نظام ہیں سارے ان کے ساتھ. میں تو کوئی ہے مفتی نہیں ڈٹھا جہاں چار بندے فتوہ منے دے ہوتے وہ مولانا دے خلاف ہو. ہاں کوئی مفت مفتی ہوئے تو اندھی مرضی ہے. افتاء اور فتوے والا مفتی کوئی مخالف نہیں ہے سارے جائز کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے بخار کی پرچیاں چلتی رہتی ہیں نا میں کو اندھا علاج کرنی آدھا ہے ٹیکہ لاونی آدھا ہے تو ڈرپ لاونی آدھی ہے. حالت میں تو چھوٹی چھوٹی گولی لیتی ہے. تو میرے دوستو علماء کرام کی بندہ عزت کرے احترام کرے علماء کا مقام دے. چلو میں بات کر رہا تھا اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاؤ. کیوں؟ آؤ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آپ اسکول پڑھائیں کالج پڑھائیں یونیورسٹیز پڑھائیں انسٹیٹیوٹ جوائن کرائیں آپ ٹیوشن سینٹر میں لے کر جائیں ٹیوٹر کے پاس لے کر جائیں. مجھے اس پر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ پڑھائیں وہ دنیا کی تعلیم ہے. میں نے بھی پڑھی میں یونیورسٹی لیول پہ ٹاپ کر کے پڑھاؤں مجھے اس پہ objection نہیں ہے. لیکن میں نے ہمیشہ اپنا تعارف کرایا تو دین کے لیے کرایا. میرے دوستو اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ. میں کہتا ہوں ایک جملہ حضرت شیخ کا اگر کوئی مقتدی ہو اور اس کا ابا فوت ہو جائے اور بیٹا رہتا ہو وہ امریکہ میں برطانیہ میں اور فوتگی کے بعد حضرت کو کال کرے گا شیخ بچوں کو کہو سورت یاسین پڑھ لیں. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں. ہوں پرنسپل صاحب کو فون کرنا بھی بیالوجی کی تلاوت کرو چاہے اجی ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھو چاہے
ایسے فزکس تے او کیمسٹری دا جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری دا ایسال ثواب پڑھو چا کراؤ چا فادر آف میڈیکل بولی سینہ کو پڑھو چا ہے صحیح تو ریاضی پڑھاؤ چا کوئی پاک اسٹڈی پڑھاؤ چا صحیح وہ آپ نہیں پڑھواتے کیوں آپ کو پتا ہے کہ وہ تعلیم دنیا تک ہے قرآن کی تعلیم دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم آخرت تک بھی ساتھ دے گی تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیمات کیوں نہیں دلواتے دیں گے یا نہیں دیں گے جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے صراط مستقیم پہ رکھے دین حنیف پہ رکھے ایر سکتی ساجتے آدن پہ پوری ترتیب کریں مولوی اگر مولانا سچے ہیں تو چوروں کے ساتھ کیوں ہے کسی ایک چور کا تو عدالت میں جس کو چور کہا ہو آپ اس کا نام لے لیں اور مولانا نے اس کا ساتھ دیا ہو آپ بتا دیں میں معذرت کر لوں گا جس کو عدالت چور کہے ایک ہے الزام لگانا الزام میں تمہارے تلاؤ اس میرے تلاؤ جس کو عدالت چور کہے اس پہ چوری ثابت ہوئی ہو مولانا نے اس کا ساتھ دیا ہو آپ نام لے لیں اتر جانے تو چوری ثابت تھا یہ وہ ہے قیدی نمبر 804 وہ ای ہو ہے ٹھیک ہے گھڑی چور ہار چور کھا گیا ساری گھڑی تے ہار قیدی نمبر 804 اسے تو بنتے پوچھو میں حیران ہے صحیح یہ رے بندہ گھڑی چوری کر وجے مرتبان چوری کر وجے وہ ایو جی جیدے وچ رکھے نا وہ کو پتہ نہیں کیا دے نو ٹیشو والے ڈبے کو وہ کوئی میں سونا جیاں ہوندے ہیں ایک سودا وہ ہی چاہ کے گھر نے چور تے ای مارک ہے چور انہاں کو آدھے وجہ موٹر وے بڑھئی ہے جائیں سارے ملک دے 64 روپے پیٹرول لیٹر لیتا ہے انہاں دھرنے وانتے کیتے ہیں اج کتھا پیٹرول پہنچا بھی ہے بجلی اومے لے کتھا آئی اٹا کتھا آئی چینی کتھا آئی یہ اب نہیں نظر آتا مولانا چوروں کا ساتھی ہے تو تسا کہو نہیں میں بھئی اندھی بھیڑ علیمہ باجی پرنی جی ہوئی کونی کواری ہے اندھے کو $1,00,000 کتھو ہے پیو دا حال ہے اکرام اللہ نیازی کو صدر بھٹو نے کرپشن تے کڈھا ہے عمران دے پیو کو اکرام اللہ نیازی کو کرپشن تے کڈھا ہے پتر ساری زندگی کرکٹ کھیلتا رہی ہے ماں شودی مر گئی ہے کینسر نالو اندھے کو پیسے کو نہیں ہیں اے دھی علیمہ باجی کو $1,00,000 کتھو ہے یہ تو لسو پوتر جیٹی بار اے صدوق کھولی نا تو وڈے وڈے بھول ویسے ایویں علامت دوتے مر کا بیٹھے علیندہ اے چور ہے او چور ہے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں یہ چور ہے اور وہ چور ہے آپ کوئی دلیل کی دنیا میں بات لائیں نا کوئی ثبوت لائیں پھر جا کر بات ہوگی جن کو عدالت چور کہے او چور کوئی نہیں اے بے چور ہے مولی شد اے وہ حال ہے ایک بندے آکھے چوک تے ایک بندہ ایویں الف ننگا تھی کھڑو ہوئے چوک تے کھڑوتا ہوئے کوئی شرم حیا کو نہیں لوگوں کو کہ اوے لوگو حیا کرو اللہ تو ڈرو خدا دا خوف کرو نبی دا خوف کرو قرآن تے عمل کرو آپ بالکل ہنجڑ منجڑ کھڑے وہ دی کوئی اتا پتہ کوئی نہیں آپ سر تو پیرا تک چورین آپ ڈو نمبرین آدھے کن فلانا چور ہے فلانا چور ہے پوترہ سے ڈاڑھا سجا ایسے ڈرامے بازی ہے حضرت کوئی دین کی بات ہو کوئی دلیل کی بات ہو تو آپ لے کر آئیں آپ پھر مجھے ادھر لے کر جاتے ہیں پھر میں عنوان پہ آتا ہوں عنوان یہ تھا ہم عظمت قرآن کے لیے جمع تھے قرآن کریم کی بات چل رہی تھی ہم خود بھی قرآن پڑھیں اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے جتنے بیٹھے کریں گے انشاءاللہ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت سرحدوں میں اقوام متحدہ سے بات طے ہے کہ آپ سرحد بغیر ویزا کے کراس نہیں کر سکتے ہمیں حق تھا کہ ہم فلسطین جائیں پر ہم ویزوں کی پابندیوں کے پابند ہیں ہم نہیں جا سکتے ویزا لے کر بھی جائیں تو ساتھ سوئی بھی جانے نہیں دیتے کلاشنکوف تو دور رہی ہم دو کام تو کر سکتے ہیں نمبر 1 اللہ کے نام پہ بیٹھ کے یہاں دعا تو کر سکتے ہیں نمبر 2 جتنی آئیڈیز ہیں فیس بک ہو یوٹیوب ہو ٹویٹر ہو tune.pk ہو یا اسی طرح انسٹاگرام ہو ٹک ٹاک ہو جو جتنی ہماری آئیڈیز ہیں سوشل میڈیا کی یہ سارے روزانہ کی بنیاد پہ فلسطینیوں کے لیے پوسٹنگ ہو کرو گے اس پر تو ہم پوسٹ کرتے آواز تو بن سکتے ہیں ان کی عالمی سطح پہ کریں گے انشاءاللہ دعا بھی کریں ان کے لیے اور ان کی حمایت بھی کریں اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے صراط مستقیم پہ رکھے دین حنیف پہ رکھے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب